گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا۔ جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا۔ تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے۔ اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی، اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں ان کے گھروں میں، عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل بڑھتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اسے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو